السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 ذوالقعدہ، انگریزی تاریخ 19 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سکھوں کے گردوارے پر حملے کی مذمت۔ بھارتی حکام کے ساتھ ساتھ افغانستان کی موجودہ حکومت نے بھی کابل میں سکھوں کے گردوارے پر دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اقلیتوں کی مذہبی عبادات کے مقامات کی سیکیورٹی کو ہر طور پر ممکن بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو سکھ گردوارے میں دھماکوں اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفی نے دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملے میں ایک طالبان سیکیورٹی اہلکار اور ایک سکھ کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ دیگر 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی کابل دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زائرین کا تحفظ بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغان طالبان کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان کابل میں 2 دن قبل مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی میں 2 دن قبل مذاکرات مکمل ہوئے، ہو سکتا ہے کہ اس بار مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی طالبان غیر معینہ مدت تک طویل جنگ بندی کا اعلان کر چکے ہیں۔ طالبان ترجمان کے مطابق حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی میں مذاکرات کے لیے ہمارا کردار ثالث کا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو کسی کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں سیلاب سے 50 افراد ہلاک، لاکھوں متاثر۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے شمال مشرقی حصوں میں طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ حکام کے مطابق رواں ہفتے کے دوران طوفانی بارشوں کے باعث حادثات میں بنگلہ دیش میں 25 اور بھارت میں بھی کم از کم 25 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بنگلہ دیش میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی دوپہر سے طوفان کے باعث آسمانی بجلی کڑکنے سے کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں جن کی عمریں 12 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس انسپکٹر نور الاسلام نے بتایا کہ دیگر 4 افراد چٹاگانگ میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سے ہونے والی بارشوں کے باعث شمال مشرقی بنگلہ دیش کے کئی علاقے زیر آب ہیں جس کی وجہ سے اسکولوں کو امدادی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سلہٹ شہر کے اعلیٰ حکومتی ایڈمنسٹریٹر مشرف حسین نے AFP کو بتایا کہ ہفتے کی صبح سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ صورتحال بہت بری ہے، 40 لاکھ سے زائد افراد سیلابی پانی کے باعث پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً پورا علاقہ بجلی سے محروم ہے۔ سیلاب کے باعث سلہٹ میں بنگلہ دیش کے تیسرے بڑے ایئرپورٹ کو بھی جمعے کو بند کر دیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے شمال مشرقی بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث آئندہ 2 دنوں میں سیلابی صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بھارت کے شمال مشرقی ریاست آسام میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ بھارت کی ریاست میگھالیہ میں بھی بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر واقعات سے کم از کم 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ٹویٹر پر ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیل کا غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ نے سنیچر کے روز اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے زیر نگی غزہ کی ساحلی پٹی پر بمباری کی۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی غزہ سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ باری کے حالیہ واقعات کے جواب میں کی گئی۔
ایک فوجی اعلامیے کے مطابق راکٹ حملے کے جواب میں اسرائیلی فوجی جہاز نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر استعمال کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی فضائی حملہ حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں بسنے والے نہتے شہریوں پر راکٹ باری کا جواب تھا۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ حماس کی طرف سے داغا جانے والا راکٹ اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں ناکارہ بنا دیا تھا۔ اسرائیلی فوجی اعلامیے کے مطابق صہیونی فضائی حملے میں اسلحہ ساز فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا جو حماس کی فوجی چوکی کے اندر واقع تھی۔ اس کے علاوہ حماس کی 3 مزید فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد لڑاکا طیارے نے آگ کے گولے ہوا میں چھوڑے جس سے فضا میں دھوئیں کی دبیز تا دیر دکھائی دیتی رہی۔ واضح ہے کہ رواں برس اپریل کے مہینے میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور حماس کے زیر نگی غزہ کی پٹی میں زمینی ٹھکانوں سے ایک دوسرے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ قاسم سلیمانی کو 500 امریکیوں کے خلاف سازش روکنے کے لیے مارا گیا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سابق اعلیٰ فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کو 500 امریکیوں کے خلاف ممکنہ سازش روکنے کے لیے مارا گیا۔ العربیہ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی 500 امریکیوں کو قتل کرنے کی سازش میں مصروف تھے۔ ہمارے پاس اس سازش کو ختم کرنے کا موقع تھا اور ہم نے کیا۔ ایک سوال کے جواب میں مائک پومپیو نے دعویٰ کیا کہ ایران کی واضح دھمکیاں تھیں کہ اگر جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گئے تو جنگ ہوگی، اگر امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس سے اپنا سفارت خانہ تل ابیب میں منتقل کیا تو جنگ ہوگی، اور اگر قاسم سلیمانی پر حملہ کیا تو جنگ ہوگی۔ مائک پومپیو نے مزید کہا کہ ہم نے ان تینوں میں سے ہر ایک کام کیا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران کی القدس فورس کیا کر رہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں ہم مسلسل مصروف تھے، اور پھر ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ امریکی وسائل، امریکی اثاثوں، امریکی عوام اور ان پر ہونے والے حملے کو روکنے کا فیصلہ امریکی صدر نے کیا۔ واضح رہے کہ قاسم سلیمانی 3 جنوری 2020 کو امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم ناگزیر ہے تاکہ شکوک و شبہات دور ہو سکیں۔ کراچی کی ایک مقامی عدالت نے پاکستان کی معروف ٹی وی شخصیت اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ ورثاء کا موقف ہے کہ عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم سے ان کی قبر کی بے حرمتی ہوگی، تاہم جب موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے اور پس پردہ حقائق کو سامنے آنا چاہیے۔ واضح رہے کہ عامر لیاقت کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، اور عامر لیاقت کی موت کی وجہ پتہ نہ چلنے سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ موت قدرتی ہے یا نہیں۔ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ناگزیر ہے تاکہ شکوک و شبہات کے بادل چھٹ سکیں۔ 9 جون کو وفات پانے والے عامر لیاقت کو جمعے کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا تھا، تاہم ایک درخواست پر سماعت کے بعد مقامی عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سنیچر کی صبح فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست میں کہا گیا تھا کہ کراچی کے شہریوں میں یہ شک پایا جاتا ہے کہ کہیں کسی نے پراپرٹی کے تنازع پر ان کو قتل نہ کر دیا ہو، اس لیے موت کی وجہ کا تعین ہونا ضروری ہے۔ پولیس سرجن نے عدالت کو بتایا کہ جب تک جسم کا اندرونی جائزہ نہیں لے لیتے موت کی وجوہات معلوم نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ درخواست گزار ایک عام شہری ہیں جنہوں نے عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست دی اور کہا کہ عامر لیاقت کی موت پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جنرل پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے سفر سے روک دیا۔ ڈاکٹروں نے سابق صدر پاکستان اور فوجی عامر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے سفر سے روک دیا ہے، جس کے بعد سابق آرمی چیف نے مبینہ طور پر وطن واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حال ہی میں DGI SPR نے بتایا کہ سابق صدر پرویز مشرف کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو وطن واپس لانے کے لیے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا، تاہم واپسی کا فیصلہ ان کے اہل خانہ کریں گے۔ واضح رہے کہ فوجی عامر علاج کی غرض سے دبئی میں
قयाम पजीर है, ताहम मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत साबिक आर्मी चीफ को बोइंग 777 फराहम करने के लिए तैयार है। डॉक्टरों ने फौजी आमिर को फ़िज़ाई सफ़र से इज्तिनाब और आराम का मशवरा दे दिया। ताहाल फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी के इम्कानात वाज़े नहीं। बात करते हुए अक्सर साबिक आर्मी चीफ का सांस उखड़ने लगता है। उधर एक दूसरी खबर में लाहौर में ताजिर बिरादरी ने 9 बजे कारोबार बंद करने का हमजा शहबाज हुकूमत का फैसला आवाम दुश्मनी करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने 9 बजे कारोबार बशमूल होल सेल और परचून की दुकानें बंद करने का ऐलान किया, जबकि शादी हॉल्स में तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। पंजाब हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सूबे भर में ताजिर बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुतअद्दिद ताजिरों ने हुकूमत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अंजुमन ताजिरान का कहना है कि ये फैसला आवाम दुश्मनी पर मबनी है। अपने एक बयान में सदर अंजुमन ताजिरान ने कहा कि हमें ईद तक बाजार रात गए तक खोलने की इजाज़त दी जाए, जबकि ईद के बाद कारोबार रात को जल्द बंद करने पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।